محترم سامع، جہاں حق ہے وہیں علی ہے. میں کچھ جانتا ہی نہیں اس کے سوا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض عزیز بعض بچے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ نہ جزو کلمہ ہے نہ جزو آذان ہے، تو پھر کیا آذان حق نہیں ہے؟ کلمہ حق نہیں ہے؟ اور اگر علی حق ہے تو کیوں نہیں ہے جزو آذان؟ کیوں نہیں ہے جزو کلمہ؟ میں مجھ سے پوچھا تو اس لیے میں نے ادھر رخ موڑ دیا. کسی بڑے عالم سے پوچھو گے تو بڑا جواب ملے گا. میں تو نکا جی عالم ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جانتا ہوں کہ علی حق ہے، آذان بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، کلمہ بھی حق ہے، اقامت بھی حق ہے، تو پھر یہ جزو آذان کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا علی ولی اللہ جزو آذان ہی نہیں ہے، جزو کلمہ ہی نہیں ہے، جزو اقامت نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، آپ کو معلوم ہے آپ ایک شاعر کے شعر کا مفہوم تو بتا نہیں سکتے، اور جو عالم علوم ربانیہ ہیں ان کی تحریریں آپ کی سمجھ میں کیسے آئیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل اور فکر کی ضرورت ہے. توجہ چاہتا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ممبر سے سمجھانے کا رواج ختم ہو گیا. اب اس کا میں کیا علاج کروں؟ اب تو ہمارا ممبر جو ہے وہاں سے چٹی گالیاں شروع ہو گئیں. جو علی کو یوں نہیں مانے گا وہ ہے، وہ جو وہ نہیں مانے گا وہ یہ ہے. نہیں نہیں، علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے. علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے. ذرا عقل اور فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے، مراجع نے لکھا ہے کہ جزو آذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھو. اس لیے کہ انہوں نے عالمانہ انداز میں لکھا ہے. علم کی اصطلاح میں، بھئی عالم کی تحریر کو سمجھے، علم کی اصطلاح میں، اور علم کی اصطلاح میں جز کسے کہتے ہیں؟ پہلے ذرا اسے سمجھیں. دیکھیے آج میں سمجھا رہا ہوں سینے پہ ہاتھ مار کے، کوئی تردید کر کے دکھا دے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. دیکھیے جز کسے کہتے ہیں؟ جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے. کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. چودھری محمود صاحب، چودھری یعقوب صاحب، یہ جتنے سردار صاحبان بیٹھے ہیں غور سے سنیں گے. چونکہ نام میں ان دو کے جانتا ہوں اس لیے میں تیسرا نام ہی نہیں لیا میں نے. آپ سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو دونوں آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں نا، یہ سمجھیں، آپ بھی سمجھیں. جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے، جسم سے الگ ہو جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. بھائی سمجھیں، یہ آنکھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے، نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. توجہ ہے نہیں؟ کان میرے بدن کا جز ہے، اگر یہ بہرا ہو جائے یا کٹ جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. توجہ ہے صاحب؟ تو جز کی تعریف سمجھ میں آئی؟ جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. لیکن اسی بدن میں ایک اور شے بھی ہے، اسے روح کہتے ہیں. روح کہتے ہیں. اگر روح نکل جائے نہ کل رہے گا نہ جز. روح اگر نکل جائے نہ کل رہتا ہے نہ جز رہتا ہے.
جو علماء یہ لکھتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جز بنا دیں اور یہ نکل جائے کل باقی تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ جزو اذان اور اقامت نہیں ہے، علی ولی اللہ روح اذان اور اقامت ہے. یہ نکل گیا کلمہ مردہ ہو جائے گا، اقامت مردہ ہو جائے گی، نماز مردہ ہو جائے گی. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ یاد رکھیے گا حب علی مخ العبادہ. پھر فرمایا حب علی روح العبادہ. علی کی محبت ایمان کی روح ہے، علی کی محبت عبادت کی روح ہے. روح نہ نکلنے دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس لاؤڈ سپیکر کی روح ہے کرنٹ. اگر یہ کرنٹ نکل جائے کام کرے گا؟ کیوں؟ روح نکل گئی. کیا کام کرے گا؟ چودھری محمود صاحب نے مجھ سے کہا جناب آپ سے بڑا پیار ہے مجھے. میں کہا بڑی مہربانی. میں ان کا ثبوت کیا ہے کہ میں ایک بکرا لایا ہوں آپ کے لیے، پلا پلایا پہاڑی. واہ واہ، آج میں اس کی سجی بنا کے کھلاؤں گا. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کتنا گوشت ہوگا؟ کہنے کہ لگ بھگ کوئی 40 کلو کا ہے وہ. میں ملا آدمی تھا اور خوش ہو گیا. لیکن وہ کہنے لگے کہ ہے بڑا تگڑا، بڑا طاقتور ہے، مگر ایک خرابی ہے، اس میں روح نہیں ہے. اس میں روح نہیں ہے. اب مجھے بتلا دیجیے میں کھا لوں گا اسے؟ کوئی سنی عالم بیٹھا ہو تو وہ فتویٰ دے، جب روح ہی نہیں ہے کھا جاؤں اسے. کوئی شیعہ بیٹھا ہو فتویٰ دے، روح نہیں ہے، حلال ہے وہ نہیں ہے. تو یاد رکھنا جیسے بغیر کرنٹ کے سپیکر کسی کام کا نہیں ہے اور بغیر روح کے بکرا حرام ہے، یاد رکھنا بغیر علی کی محبت کے عبادت حرام. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ اس میں نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سادی سی بات ہے. میری بات پہ غور ہے صاحب؟ اب یہاں ہر ایک صاحب اس امر کی تمنا رکھتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، سارے اعمال بجا لاتے ہیں جنت کے لیے. ٹھیک ہے، بولو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے علاقے کا ہر فرد چاہتا ہے کہ میں دبئی چلا جاؤں، ابو ظہبی، لندن چلا جاؤں، کوریا، امریکہ، کینیڈا. ٹھیک ہے نا؟ مجھے جا کے دکھائیں. اگر پاسپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس، بغیر پاسپورٹ کے جا کے دکھائیں. آپ مجھے دکھائیں جا کے. دیکھیے میں بڑے ماڈرن انداز کا ملا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی گہرے فلسفے میں لے جاؤں. آپ سیدھی سادی سی بات ہے، آپ سعودی عرب جا کے دکھا دیں. چلیں، وہاں خانہ کعبہ بھی ہے، جنت البقیع بھی ہے، سارے مزارات ہیں. آپ کہیں گے میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں بغیر پاسپورٹ کے، میں دیکھتا ہوں گھسنے دیں گے؟ نہیں. کہیں گے پاسپورٹ لاؤ. بغیر پاسپورٹ کے کسی ملک میں جانے نہیں دے گا. تو دبئی تو بغیر پاسپورٹ کے آپ جا نہیں سکتے. جنت میں بغیر پاسپورٹ کے گھس جائیں گے آپ؟ بتائیے، جنت بغیر پاسپورٹ کے رضوان جنت گھسنے دے گا؟ وہ ہمارا ایک ذاکر تھا بیچارہ، بیچارہ فوت ہو گیا. دیندار تھا اس کا نام. ایک دن جوش میں، پہلے ہندو تھا پھر مسلمان ہوا. پھر وہ کہتا تھا گنگا سے جب پھسلا لب کوثر پہنچا. یہ اس کا تکیہ کلام تھا. دیندار.
جنت کا ذکر ہوا. ایک دن تقریر میں جوش میں کہنے لگا, کہنے لگے کھامے سیار خرگوش تے بنجے جنت. میرا پوتر ہو گیا نا. تو عجیب بات کی. وہ بیچارہ وہاں سے آیا تھا, اب اس کو تقریر کا یہی انداز تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, پاسپورٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواز. ٹھیک ہے نا, پاسپورٹ کے عربی کیا ہے؟ جواز. آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا رہتا ہے رقم الجواز. ٹھیک ہے نا. اب پورے فرامین رسول پڑھ لیں, جہاں جواز آئے سمجھ لو وہ جنت کا پاسپورٹ ہے. پڑھتے پڑھتے صرف ایک فرمان رسول پر نگاہ جا کے رک گئی, جہاں ارشاد فرماتے ہیں حب علی جواز للجنہ. میں مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنی معرفت ہے آپ میں کہ پیغمبر فرماتے ہیں حب علی, علی کی محبت جواز للجنہ, جنت میں جانے کا جواز ہے. اب جواز کے معنی اگر پاسپورٹ ہیں تو سیدھا ترجمہ کرو. بات بڑی پتے کی آپ نے. ویزا, پاسپورٹ بھی ہو اور ویزا نہ ہو تو چلے جائیں گے آپ. یہاں سے حاجی صاحبان جاتے ہیں گلے میں حمایل شریف لٹکائے ہوئے, قرآن شریف لٹکائے ہوئے, سمجھتے ہیں مقدس سرزمین پر جا رہے ہیں. اس سے بڑی کون سی کاغذی ثبوت ہوگا. جب وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں لائن میں تو وہ جو پاسپورٹ افسر ہے وہ پوچھتا ہے جواز جواز. وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ جواز کا مطلب ہے جس میں جائز ناجائز کے مسئلے بیان ہوں. وہ قرآن کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ غصے میں آ کے کہتا ہے ایشادا یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کتاب اللہ. حاجی کہتا کتاب اللہ, کیا ڈر جائے گا یہ؟ مگر سعودی عرب والا کیسے ڈرے بھائی؟ وہ کہتا ہے کتاب اللہ. اس نے کہا کتاب اللہ کافی نہیں ہے سعودی عرب میں گھسنے کے لیے, جواز لاؤ. کیوں میرے محترم سامعین, جو کتاب اللہ سعودی بارڈر پہ کافی نہیں ہے وہ جنت کی سرحد پہ کیسے کافی ہو جائے گی؟ اب وہ کہتا ہے جواز جواز. وہ بیچارہ ساتھ والے سے پوچھتا ہے کی ہونا ہے جواز؟ میں نے کہا بابا پاسپورٹ. اچھا پاسپورٹ ہے تو مانگتا ہے. اس نے ڈالا فتوئی میں ہاتھ, کھینچ کے نکالا پاسپورٹ, یہ لو. اب اس نے دیکھنا شروع کیا. پاسپورٹ افسر نے 1 ورقہ 2 ورقہ 3 ورقہ. اس نے کہا پاسپورٹ تو ہے, وین تاشیرہ, ویزا کدھر ہے؟ ویزا. اس نے کہا وہ کی ہوندا. اس نے سمجھایا کہ ہمارا ایک نمائندہ تمہارے ملک میں رہتا ہے, وہ ہمارا سفیر ہے. جب تک اس کے دستخط, تحریر اور مہر نہ ہو ویزا نہیں ملے گا تو سعودی عرب میں جا نہیں سکتا. تو تیری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ سعودیہ والا تو بغیر ویزے کے گھسنے نہیں دیتا, تو جنت میں کیسے گھس جائے گا؟ علی کی محبت کا پاسپورٹ تو ہر مسلمان کے پاس ہے. سنی بھی کہتا ہے علی کو مانتا ہوں, شیعہ کہتا ہے علی کو مانتا ہوں, اہل حدیث کہتا ہے ہم بھی علی کرتے ہیں, اور جناب وہابی کہتا ہے ہم بھی علی کو مانتے ہیں. ماننے والے تو سارے ہیں. جب سارے ہی ماننے والے ہیں علی کو تو علی کی محبت کا پاسپورٹ تو سب کے پاس ہوگا. تو کیا سب جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں. رضوان جنت پوچھے گا ویزا کدھر ہے بھائی؟ ویزا. وہ کیا ہوتا ہے, وہ کی ہوندا ہے؟ وہ اس وقت کہے گا کی ہوندا ہے. تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ جنت کا ایک نمائندہ تمہاری دنیا میں ہمیشہ رہا ہے. جب تک امام زمانہ کی تحریر دستخط کا ویزا نہیں ہوگا تو جنت میں گھس نہیں سکتا.